میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، کیا انسانیت اور مذہب الگ الگ چیزیں ہیں؟ کیا ایسا کہنا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حاجی انصر صاحب نے یہ سوال کیا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانیت جو ہے نا یہ ایک مذہب ہے، اور سب سے بڑا مذہب جو ہے یہ انسانیت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ذہن میں رہے، یہ جملہ جو ہے یہ بظاہر تو بڑا خوبصورت لگتا ہے، لیکن اس پہ غور کیا جائے تو یہ اس سے اسلام کی دشمنی جو ہے وہ چھلکتی ہے۔ اسلام کی دشمنی، دین کی دشمنی، قرآن کی دشمنی وہ اس سے عیاں ہوتی ہے۔ جو لوگ یہ جملہ بولتے ہیں، عموماً لبرل اور سیکولر لوگ جو ہیں وہ یہ جملہ بولتے ہیں کہ سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ انسانیت ہے، تو لہٰذا اب یہ پہلے میں ذرا اصولی بات سمجھا دوں آپ کو۔ یہ ذہن میں رہے کہ انسانیت جو ہے، یہ دین جو ہے ہمارا، دین جن کو مخاطب بناتا ہے نا جن چیزوں کو، ان میں ایک شے انسانیت ہے، ایک شے انسانیت ہے۔ تو یعنی کہ وہ انسانیت کو کلی کہتے ہیں، انسانیت کو کلی کہتے ہیں، جبکہ اسلام کے اندر انسانیت جو ہے یہ جزئی ہے۔ انسانیت کیا ہے؟ یہ ذرا میں منطق کی بولی بول رہا ہوں آپ کے سامنے۔ انسانیت جو ہے یہ دین متین میں یہ جزئی ہے، یہ کلی نہیں ہے۔ وہ اس کو کلی کہتے ہیں، اور کلی کہہ کے باقی، حالانکہ اس کے نیچے جو ہیں وہ ساری چیزیں ان کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی کہ وہ یہ کریں کہ اگر وہ یہ کہیں کہ جناب انسانیت جو ہے وہ ایک کلی ہے، یعنی کہ مذہب ہے وہ کلی ہے، باقی دین جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ اس کی جزیات ہیں، ایسا بھی نہیں مانتے وہ، کیونکہ ان کا یہ کہنا جو ہے سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، اس سے نعوذ باللہ من ذالک اسلام کی جو ہے نا وہ نفی کرنا ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اچھا، اب ان کے نزدیک انسانیت ہے کیا شے، اور یہ سمجھتے کس کو ہیں؟ یہ کہتے ہیں جناب یہ اچھے اخلاق سے پیش آ جانا، کسی کی مدد کر دینا، کسی کو خون دے دینا، یہ انسانیت ہے۔ کتا مر رہا ہو اس کو پانی پلا دینا، یہ انسانیت ہے۔ ہاں جی، یہ ان کے دعوے ہیں، یہ ان کے کیا ہیں؟ دعوے ہیں۔ اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کے اندر ان کے نزدیک انسان کون ہے وہ پتہ چل جائے ہمیں تو پھر ان کی انسانیت والا مذہب بھی اس کا پول کھل جائے گا۔ ان کے نزدیک مسلمان انسان ہیں ہی نہیں، مسلمان انسان نہ مسلمانوں میں نہ مسلمان انسان ہے، نہ مسلمانوں میں انسانیت ان کو دکھتی ہے۔ اگر ان ذلیلوں کو مسلمانوں میں مسلمان انسان نظر آئیں اور مسلمانوں میں انسانیت نظر آئے، تو کبھی تو ایسا ہو نا غزہ پر ظلم ہو تو یہ ذلیل جو ہیں اسلام آباد میں ان کے 8 مارچ والا طبقہ جو ہے وہاں پہ موم بتیاں روشن کرے، موم بتیاں چلائے، جی وہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو گیا۔ آج تک مسلمانوں کے حق میں یہ ذلیل ٹولہ نکلا ہو کبھی؟ آج تک نہیں نکلا ہے جی۔ غازی ممتاز قادری کو پھانسی لگے، امام الانبیاء علیہ السلام کی گستاخی ہو، اہل حق کو یہاں شہید کیا جائے، علماء کو لٹکا دیا جائے، علماء کو جناب جیلوں میں رکھ کے جناب زہر کے ٹیکے لگا دیے جائیں، ان پر ظلم و ستم کی حدیں ہو جائیں، ان کی حد جو ہے وہ اس کو عبور کر لیا جائے، کبھی بھی ان کے منہ سے ایک جملہ تک نہیں نکلتا کہ جناب یہ ظلم ہوا ہے۔ ہاں، انہیں ظلم کہاں لگے گا؟ کوئی جناب کافر مارا جائے پوری دنیا میں سے کہیں بھی، کوئی کافر مارا جائے تب ان کو ظلم لگے گا۔ کوئی مسلمان جو ہے کہیں پہ بھی آپ کو لگے، ان کو لگے جناب کسی مسلمان کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے، پھر جناب ان کا رونا دھونا اور آسمان تک ان کی چیخیں پہنچنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ ان کا جو نا حقیقت میں جس کو انسانیت کہتے ہیں وہ انسانیت یہ ہے، ان کی انسانیت میں کافر خیر خواہی کے مستحق ہیں، ان کی نظر میں گستاخ جو ہیں آقا علیہ السلام کے وہ خیر خواہی کے مستحق ہیں، ان کی نگاہ میں جتنے بھی اسلام کے دشمن ہیں وہ خیر خواہی کے مستحق ہیں، ان کے مذہب میں کتے بلے جو ہیں اس طرح کی چیزیں وہ جناب انسانیت کی وہ خیر خواہی کے مستحق ہیں۔ باقی پوری کائنات کے اندر اگر کوئی مستحق نہیں ہے خیر خواہی کا وہ تو صرف مسلمان نہیں ہے بس۔ ہندو کے لیے بھی بولیں گے یہ، آپ دیکھیں ان کا وہ ایک بندہ قتل ہوا تھا، وہ سدھو سموسے والا ہندوستان کا، اس کے لیے کیسے روئے چلائے تھے یہ ہیں، سارے جس کو بھی دیکھو وہ رو رہا تھا، جس کو بھی دیکھو وہ چیخ رہا تھا، سب کی چیخیں جو ہیں وہ آسمان کی چھت کو چھو رہی تھی۔ لیکن صرف ایک رات، یہ والی رات جو گزری ہے، صرف ایک رات میں 500 سے زائد مسلمانوں کو غزہ میں شہید کر دیا گیا، بتائیں۔ اور ایسا ظالمانہ انہوں نے کام کیا ہے، وہاں کا وزیر اعظم وہ شہید ہو گیا، ان کے جناب کئی سارے وزیر شہید ہو گئے ایک ہی رات کے اندر، پوری یعنی کہ ہائی کمان جو ہے ان کی پوری باڈی تھی اس کو شہید کر دیا گیا، بتائیں۔ اور وہ جو
اس وقت کے بہت بڑے عظیم جرنیل تھے، ہاں جی، غزہ کے سرائے القدس کے ترجمان تھے ابو حمزہ، ہاں جی رحمہ اللہ، ان کو بھی شہید کر دیا گیا رات، بتائیں، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور یہ وہ ہے، ان ذریعوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا، معاہدہ توڑ کے مسلمانوں پہ یہ ظلم و ستم کیا۔ رات آج ہی بلکہ ایک گھر میں انہوں نے بم مارا ہے، وہاں ایک ہی گھر کے جناب 5 بچے تھے، ان کے پانچوں کے پانچوں شہید، والدین بھی گئے، سارے گئے، پورا قبیلہ گیا، پورا گھر ہی گیا، بتائیں۔ ان کی انسانیت یہ ہے۔ اب اسلام کی انسانیت کیا ہے وہ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان کی انسانیت کیا ہے پتہ ہے؟ اماں ابا بوڑھے ہو گئے، بیمار ہو گئے، بلغم پھینکنے لگے، کھانسنے لگے، تو اٹھا کے اولڈ ہاؤس میں چھوڑائیں گے۔ کہاں چھوڑائیں گے؟ انسانیت کیا ہے؟ یہ انسانیت ہے، ہیں جی۔ اور اپنا استاد جس سے پڑھ رہے ہیں اس کا گریبان پکڑ کے اس کو جناب پکڑ کے پھینٹر لگا دیں گے، ہاں جی۔ وہ بس والا جو ان کو مفت میں لے کے آ رہا ہے، لے کے جا رہا ہے، اس کو جناب سڑک پہ لٹا کے پھینٹر لگا دیں گے۔ ہاں، یہ انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے۔ کس کی خدمت ہو رہی ہے؟ ان کے پاس چلے جائیں، آپ کی کوئی فائل جو ہے بغیر رشوت کے آپ نہیں لے سکتے، یہ انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے۔ بتائیں، محلے میں لوگوں کے پاس آئیں گے، ان کے پاس آ کر کے لوگ طے ہوں گے، 5000 تو نے دینا ہے، جتنا مرضی جناب اے سی چلاؤ، جتنا مرضی ہیٹر چلاؤ، گیزر چلاؤ، باقی سب آپ کو مفت ہے۔ وہ پیسے باقی غریبوں کو پھونک دیں گے، باقی غریبوں کے کھاتے میں ڈال دیں گے۔ بتائیں، یہ انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے، ہاں جی، ہے انہی کا نظام ہے نا۔ اسلام تو زکوٰۃ بھی اس سے مانگتا ہے جو صاحب استطاعت ہو، صدقہ فطر بھی اسی پہ واجب کرتا ہے جو صاحب استطاعت ہو، لیکن ان کے ٹیکس جو ہیں وہ تو بیوہ عورت سے بھی لیے جا رہے ہیں یار۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو گورنر بنا کے بھیجا تھا، فرمایا کہ یہ بتا تیرے پاس چور آئے گا تو کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا ہاتھ کاٹوں گا۔ میں کہ بھوکا میرے پاس آ گیا میں تیرا ہاتھ کاٹوں گا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے، یہ انسانیت تو یہ ہے۔ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، مذاہب عالم جو ہیں، کسی بھی مذہب میں یہ بتا دیں جس مذہب کے اندر ماں کو جنت، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت رکھی گئی ہو سوائے اسلام کے۔ پوری دنیا کے اندر کہیں بتا دیں جس میں باپ کو جنت کا درمیانی دروازہ قرار دیا گیا ہو سوائے اسلام کے۔ یہ انسانیت ہے نا، انسانیت تو پھر اسلام سکھا رہا ہے۔ بیٹی کو پالنے کا جو ثواب بیان کیا گیا ہے، جو محبت اور رافت اور شفقت کے ساتھ اہل اسلام اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، جناب میرے آقا علیہ السلام نے، میں جو بندہ ایک بیٹی کو، 2 بیٹیوں کو، 3 بیٹیوں کو پالے، ان کی پرورش کرے، دین پڑھائے ان کو، پھر ان کی اچھے بندے کے ساتھ شادی کر دے، میرے آقا علیہ السلام نے، میں اور وہ جنت میں ایسے جائیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی، ایسے ہم جنت میں جائیں۔ بتائیں، یہ والی انسانیت کا درس کہاں دیا جاتا ہے سوائے اسلام کے؟ ان کی انسانیت میں بچہ جو ہے وہ بالغ ہوا، بچے کو گھر سے نکال دیا، اماں ابا کے گھر میں نہیں رہ سکتا، کہیں جہاں مرضی دفع ہو جائے، وہاں سے جب بھی آئے گا واپس ملنے کے لیے ماں باپ کو تو ہوٹل میں رہے گا، ماں باپ کے گھر میں نہیں رہ سکتا۔ یہ انسانیت ہے تمہاری۔ جس تمہاری انسانیت کے اندر عورتوں کو جناب شو پیس بنا دیا گیا ہے، پیسے اکٹھے کرنے کا جناب اسے ATM بنا دیا گیا ہے، ہاں جی۔ شیمپو 2 روپے کا شیمپو ساشا پیک، ہاں جی، اس کے اندر جناب عورت کی تصویر، صابن ماں بہن کی تصویر، جناب صابن کی ٹکیا عورت کی تصویر، کھانسی کی دوائی عورت کی تصویر۔ بتائیں، یہ انسانیت کہاں پہ ہے؟ بتائیں نا ذرا ہمیں بھی۔ تم نے جناب نعوذ باللہ من ذالک، اسلام نے کہا خاتون جو ہے وہ ملکہ بن کے گھر میں بیٹھے، شوہر اس کا کما کے لائے، بھائی ہے تو کما کے لائے، ابا ہے تو کما کے لائے، بیٹا ہے تو کما کے لائے، اسے کھلائے۔ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے جناب لڑکی کو پکڑا اور ہوائی جہاز میں ڈال دیا، 600 بندہ بیٹھا ہوا ہے، ہاں جی، اس میں لچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کمینے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے وہ لڑکی گزرنے لگتی ہے اپنا جناب ٹانگیں کھول دیتے ہیں اس کی طرف۔ بتائیں، بیل دیتے، چوڑے سے چوڑا بندہ بیل دیتے جناب، آئیں وہ سر کہتے ہوئے پہنچتی ہے اس کے پاس۔ بتائیں، تم نے دروازے پہ لڑکی کو کھڑا کر دیا ہے، ریسیپشن پہ لڑکی کو بٹھا دیا ہے۔ انسانیت اسلام میں ہے یا تمہارے گندے مذہب میں ہے؟ 1 منٹ کے لیے ہم مانتے ہیں تمہارا مذہب جو ہے انسانیت ہے، پھر بتاؤ یار، یہودیوں کا مذہب جو ہے اس کی بھی کتاب موجود ہے، اس کے مرکزی عبادت خانے بھی موجود ہیں، اور نصرانی جو ہیں ان کی بھی کتاب موجود ہے، جیسی بھی ہے، لیکن ان کے عبادت خانے بھی موجود ہیں، ان کے نام بھی موجود ہیں۔ ہندو جو ہیں ان کی بھی جناب ساری کتابیں موجود ہیں، ہے نا، جتنی بھی کتابیں ہیں، شاستر واستر شوستر سارے موجود ہیں، اور جناب آج بھی وہ ان کے مندر بھی موجود ہیں، چوہوں والے، کتوں والے، مودی والے، سوروں والے، سارے کے سارے موجود ہیں، سارے عبادت بھی کرتے ہیں، ان کی کتابیں بھی ہیں، عبادت خانے بھی ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں تمہارا عبادت خانہ کہاں پہ ہے؟
ان کا عبادت خانہ کہاں پہ ہے؟ ان کی مذہبی کتاب کون سی ہے وہ بتائیں ذرا۔ اگر سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے تو اس مذہب کا سب سے جناب بڑا رہنما وہ کون ہے، اس کا نام بتا دیں۔ کہیں بھی کوئی نہیں، ایک بتا دینا ہمیں بھی سمجھ آئے کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ بھائیو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں جو باتیں کر کے اہل اسلام کو گمراہ کرتے ہیں، اہل اسلام کو ہلا دیتے ہیں پکڑ کے۔ لوگ بھی کہتے ہیں ہاں یار باقی ایسا ہے۔ ان کے مذہب میں عراق کے اندر لاکھوں لوگوں کو شہید کر دیا جائے، عراق میں لاکھوں لوگوں کو شہید کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کے مزار کو بم مار کے شہید کر دیا جائے، ہیں جی، وہاں پہ ان کی مذہب انسانیت والوں کی چیخیں نہ نکلیں۔ لیکن اگر عراقیوں کے ہاتھ سے امریکیوں کے کتے چار مارے جائیں تو اس پہ جناب پورا عالمی میڈیا چیخنا شروع ہو جائے انسانیت کہاں گئی، دیکھو کیسے ظالم ہیں عراقی، انہوں نے جناب کتے کو مار دیا۔ بتائیں، انہیں وہی بتایا نا، ان کے لیے کتے کے لیے خیر خواہی ہے، ان کے لیے، ان کے دلوں میں کتے کے لیے جناب درد ہے، نہیں درد تو مسلمانوں کے لیے درد نہیں ہے۔ بتائیں، یہ حساب ہے ان کا، یہ ان کے مذہب کی حقیقت ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے، ایسا جملہ بولنا کہ سب سے بڑا مذہب جو ہے انسانیت ہے، ایسی بات کرنے والا بندہ پکا کافر ہے۔ کیا ہے؟ پکا کافر ہے۔ خالق اور مالک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو مذہب ہے، اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اللہ کے ہاں دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تو یہ اللہ تبارک مذہب انسانیت جو ہے اس کی میں نے فکر بھی بتا دی، سوچ بھی بتا دی، ان کے نظریات بھی آپ کے سامنے رکھ دیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اپنا جو گندا مذہب جس کو بنایا وہ انسانیت والا، اس کو لے کے آ رہا ہے جناب اسلام کے مقابلے میں۔ تو جو بھی شے اسلام کے مقابلے میں آئے گی ظاہری بات ہے اسلام کی نقیض ہوگی۔ اسلام کی نقیض جو ہے وہ کفر ہی ہو سکتا ہے، وہ اسلام ہو سکتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا، اس کو یاد رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔